عالمی شہرت یافتہ معروف پاکستانی گلوکار اداکار عاطف اسلم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ عاطف اسلم ایڈوانس ٹیکس کی عدم ادائیگی سال 2023 کے گوشوارے اور آڈٹ کے لیے ریکارڈ جمع نہ کرانے پر ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ ایف بی آر نے عاطف اسلم کو انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے پر نوٹس جاری کرتے ہوئے 22 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ عاطف اسلم نے متعدد نوٹس کے باوجود سال 2020 کے آڈٹ کے لیے بھی ایف بی آر کو ریکارڈ جمع نہیں کرایا تھا۔ ایف بی آر نے نوٹس کے باوجود آڈٹ کے لیے ریکارڈ جمع نہ کرانے پر گلوکار عاطف اسلم کو جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ گلوکار نے ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود تاحال دوسرے کوارٹرز کا ایڈوانس ٹیکس بھی جمع نہیں کروایا اور اس طرح عاطف اسلم ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عاطف اسلم ایک شو کا کتنا کماتے ہیں۔ پاکستان کے معروف گلوکار اداکار عاطف اسلم اب تک تقریباً 60 سے زیادہ فلموں کے گانے گا چکے ہیں۔ کمائی کے معاملے میں عاطف اسلم سب سے زیادہ فیس لینے والے پاکستانی آرٹسٹ ہیں۔ وہ ایک شو کے لیے 35 لاکھ سے 70 لاکھ تک کا معاوضہ لیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے گلوکار علی ظفر، جنہوں نے تیرے بن لادن اور میرے بردر کی دلہن جیسی فلموں میں کام کیا اور انہیں سپر ہٹ بنا دیا، وہ بھی تقریباً ایک فلم کے لیے 3 کروڑ روپے کا معاوضہ لیتے ہیں اور میوزیکل شو کرنے کے لیے ان کا معاوضہ بھی تقریباً 35 لاکھ کے قریب ہے۔ شاہ رخ خان کی فلم رئیس میں کام کرنے والی ماہرہ خان اپنی ایک فلم کے لیے کتنی فیس لیتی ہے اس کا تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ماہرہ خان ٹیلی ویژن شو کے ایک دن کا 3 لاکھ روپے چارج کرتی ہیں۔ پاکستان کے مشہور گلوکار راحت علی خان 100 سے زیادہ ہندوستانی فلموں میں گانا گا چکے ہیں۔ راحت علی خان ایک گانے کے لیے 15 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی مقبول اداکارہ وینا ملک، جو کہ اکثر سکینڈلز میں پھنسی نظر آتی ہیں، انہوں نے بھی انڈین فلموں میں کام کیا ہے اور وہ انڈین فلموں میں کام کرنے کے لیے موٹی رقم لیتی ہیں۔ وینا ملک اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے 5 سے 10 لاکھ روپے چارج کرتی ہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے یہ فنکار پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور اسی پہچان کی وجہ سے وہ ایک بڑا معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔ فواد خان کو کون نہیں جانتا؟ فواد خان کا شمار پاکستان کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جن کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ وہ جتنے پاکستان میں مقبول ہیں اس سے زیادہ انڈیا میں مقبول ہیں اور مختلف برانڈز اور کمرشل کے ذریعے وہ تقریباً سالانہ $150 امریکی کماتے ہیں۔ اسی طرح ماہر نور بلوچ، جنہیں پاکستان کی سدا بہار اداکارہ کہا جاتا ہے، ان پر بڑھاپا کہتے ہیں کبھی نہیں آتا اور نہ آ رہا ہے۔ وہ روز بروز اور زیادہ حسین، جوان و خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی لحاظ سے ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی آمدنی تقریباً 1 لاکھ امریکی ڈالر سالانہ ہے۔ پاکستان شو بزنس انڈسٹری کی معروف اداکارہ محو حیات بھی اسی فہرست میں شامل ہیں۔ وہ مختلف کمرشل کے ذریعے تقریباً 40,000 امریکی ڈالر کماتی ہیں۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اور دل عزیز اداکار حمزہ علی عباسی بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ انہیں مختلف کمرشلز کے ذریعے تقریباً $40,000 سالانہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اداکارہ ماورا کا جادو پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا پر بھی چل گیا۔ جب سے انہوں نے انڈین فلم میں کام کیا ہے، ان کی شہرت اور دولت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کی آمدنی تقریباً $25,000 امریکی ڈالر سالانہ ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جن فنکاروں کو ہم پسند کرتے ہیں ان کی سالانہ آمدنی کتنی زیادہ ہے۔ اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.